سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 35 سورہ آل عمران تیسرے پارے کا چوتھا رکوع جاری ہے اور سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع جاری ہے، تیسرے پارے کا 12واں رکوع جاری ہے، آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ صدق الله العظيم۔ اذ قالت امرأة عمران، اور جب کہا عمران کی عورت نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب میں نے تیرے نظر کیا ہے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا سب آزاد رکھ کر، فتقبل منی تو تم مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی اصل سننے والا، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنا اس کو، یعنی بچی جنی، قالت تو بولی عمران کی عورت، انی وضعتها انثى، اے میرے رب، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، لیکن اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا، جو کچھ سنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ بیٹی ہوتی ہے، یعنی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مجرم سے۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عیسائیوں کا، نصرانیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے ان میں سے بعض کا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بیان فرما کر عیسائیوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ ان کو خدا کیسے کہہ سکتے ہو، بلکہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، اور دیکھو ان کو کیسی مشقت اور کیسی دعاؤں، ان کی پیدائش سے پہلے کیسی دعائیں کی گئیں، کیسی مشقت کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فطری طریقے سے پیدا فرمایا۔ تو ان کو تو اللہ نے ایک فطری طریقے سے پیدا کیا ہے، ان کو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ کا الوہیت کا درجہ ان کو کیسے دے؟ تو اس لیے واقعہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ دیا ہے۔ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو جو عمران کی اہلیہ تھی، ان کا نام حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ۔ انہوں نے اپنے رواج کے مطابق منت مانی، اصل میں
ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو. خواہش کیا تھی کہ میرا منت مانی کہ جو کچھ میرے حمل ٹھہرا تھا، جو کچھ حمل میں ہے، اس سے جو پیدا ہوا وہ اے اللہ تیرے راستے کے لیے وقف کروں گی، تیرے راہ میں وقف کروں گی کہ وہ عبادت گاہ کی میں ہی رہے گا، دنیا کی قید و نکاح سے، دنیا کی مشاغل سے، دنیا کے کام کاج سے اپنے آپ کو یعنی فارغ رکھے گا، نکاح بھی نہیں کرے گا، باقی دنیاوی کوئی کام کاج بھی نہیں کرے گا. ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا. آج کل یہ جائز نہیں ہے، آج کل یہ جائز نہیں ہے. آیت پڑھتے وقت یہ بار بار میں روک اس لیے رہا تھا کہ بہت سارے پہلوؤں کی طرف آج کل کے معاشرے کے مطابق اس میں اشارہ ہے. اللہ کرے کہ وقت پر ذہن میں میری بات آتی جائے اور میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں. تو ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں. اس لیے اگر آج کل کوئی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کرتا، مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں الگ تلگ رہوں گا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. بلکہ مرد کو شادی کرنی ہی چاہیے اگر وہ اپنی روزہ کے حقوق ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کو شادی کر لینی چاہیے. اور بلکہ شادی کرنا یہ زیادہ افضل ہے اس کے لیے. پھر دوسری یہ کہ کوئی آدمی کہے کہ جن میں دنیا کو کوئی کام کاج نہیں کروں گا، بس ایک مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور بس مجھے جو ہے نا رزق ملے گا، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ آف کر دینا. رہبانیت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. بلکہ دنیاوی کام بھی کرو گے، تجارت بھی کرو گے، نوکری بھی کرو گے، سب کچھ کرو گے. ہاں ان سب کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی دنیا کی مثال آپ نے رکھی ہے، جیسے کشتی کے پانی باہر ہوتا ہے. کشتی کے پانی جب تک باہر ہوتا ہے تو کشتی بھی چلتی ہے، کشتی کے اندر جو سوار ہوتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں، ٹھیک طریقے سے چلتے ہیں. کوئی مسئلہ پیدا ہونا تب شروع ہوتا ہے کہ جب کشتی کے پانی اندر وہ سوراخ کرتے. تو اللہ نے دنیا میں مشغول ہونے کی اجازت دی ہے، دنیاوی کام کرنے کی اجازت دی ہے، اور کرنے چاہیے. نوکری، تجارت سب کچھ کر سکتے ہو جائز حد تک. لیکن اس دنیا کا سوراخ اپنے دل کے اندر نہیں. یہ دنیا اپنے اندر اتنی نہ سوار کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ دنیا اپنے اوپر اتنی سوار کر دو کہ آپ آخرت کو بھی بھول جاؤ، اللہ کی بھول جاؤ. اس چیز کی اجازت نہیں. تو خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کر رہا ہوں کہ ان کی شریعت میں اس چیز کی اجازت تھی. انہوں نے دعا مانگی. یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اپنے لیے اولاد کی دعا اللہ سے کر سکتے اور کرنی بھی چاہیے. جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو اللہ سے دعا مانگو، تو اللہ اولاد دیتے بھی ہیں. ادعونی استجب لکم، اللہ نے وعدہ کیا. اور دعا کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ اولاد نہیں دے رہے تو یہ سمجھے کسی کے اندر کوئی میرے لیے حکمت ہے اللہ کی طرف سے بہتری. اور اگر کسی کو اللہ اولاد دے دیں تو اللہ کہتا ہے کسی کو میں بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو بیٹے دیتا ہوں. یہ بیٹا بیٹی دینا میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت یہاں جب بچیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر علاقے والے، رشتہ دار، گھر والے اس عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ بچی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا، بچہ پیدا کرنا، یہ عورت کے اختیار میں بالکل بھی نہیں. عورت کے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں میں بیٹا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں دونوں دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں دونوں نہیں دیتا ہوں. عقیمہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. تو اس لیے اگر کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے یا بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو، اور مثال کے طور پر آپ میں سے کسی بھائی کے ہاں، ہمارے ہاں اگر اولاد بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اگر گھر والے باقی میرے والدین یا میرے بہن بھائی یا میرے رشتہ دار اگر میری عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو اس عورت کا دفاع کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اس کا دفاع کرنا یہ اس نے میرے ساتھ نکاح پڑھا ہے. تو جب میرے ساتھ نکاح پڑھا ہے تو اس کی جو اس پر ظلم زیادتی کو روکنا، اس کی حفاظت کر رہی ہے میری ذمہ داری ہے. اگر والد کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کا دفاع کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. اپنی اہلیہ کا دفاع کرنا جائز امور میں
جو اس کے حقوق میں، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر اس کو حق دین نہیں مل رہا، اس کا حق دلوانا یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں لیکن اس آڑ میں والدین کی بدتمیزی یا والدین کو گالم گلوچ، اس کی بھی اجازت اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ دونوں. خیر یہ بھی الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس موضوع پر بھی بات ہوگی. میں ہلکا ہلکا اشارہ کرتا ہوں جو اس میں مضمون بیان ہے. پھر منت مانگ لی. یہاں سے منت کا مسئلہ بھی کی بحث بھی چلتی ہے کہ منت مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے، جائز ہے جائز نہیں ہے، اور پھر اگر کسی نے منت مان لی تو اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس حد تک اس کو پورا کر سکتے. تو جائز وجود میں منت مانگنا جائز مانگ سکتے ہیں. کوئی آدمی کہے کہ اگر اللہ نے میرا مثال سے کسی بندے نے اللہ سے مانگا، یا اللہ منت مانگا میرا بیٹا اگر اسکول میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اب اگر بیٹا اس کے اسکول میں پاس ہو جاتا ہے، پھر اتنے خرچ کرنا اس پر لازم ہے، واجب. نہیں خرچ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، نہیں خرچ کرے گا تو گناہ گار. اسی طرح کسی آدمی نے کہا کہ میرا بیٹا اگر پاس ہو گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر سمجھ لیجیے گا. میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں بکرا ذبح کروں. میں اب بکرا ہی ذبح کرنا اس کے لیے لازم ہے. یہ اگر یہ کرے کہ جی بکرے کی جگہ میں پیسے دے دیتا ہوں، تو فقہاء لکھتے ہیں جس چیز کس نے منت مانی ہے اسی کو یہ پورا کرے گا. ہاں اگر وہ کام اس کا نہیں ہوتا ہے بالفرض، تو پھر جب تک کام نہیں ہوتا تب تک اس پر بھی وہ لازم. لیکن اگر کسی آدمی نے کہا کہ میں منت مانگی ہے جی میرا اگر فلانا کام ہو گیا تو میں فلانے کو تھپڑ ماروں گا، تو یہ نہ پورا کرنا یہ لازم ہے، یہ نہ پورا کرنا لازم ہے. اور اگر اس نے قسم بھی کھائی ہے، میں اس نے ایسی کوئی قسم کھا لی اس نے، کسی آدمی نے کہ میں فلانے پر ظلم کروں گا، یا مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کیا تو میں ظلم کروں گا اس پر، تو پھر اس صورت میں اس پر اگر قسم بھی ساتھ کھائی ہے، اس صورت میں اس پر پھر 3 روزے بھی لازم ہے. 3 روزے رکھے گا، اپنی قسم کو توڑے گا اور 3 روزے رکھے گا. ظلم قسم بھی کھا لی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو میں نے مارنا ہی مارنا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. تو قسم کھائی ہے تو نہ کھاتا، جب کھائی ہے تو پھر 3 روزے رکھو تاکہ پتہ چلے، دوبارہ پھر قسم نہیں رکھو کھاؤ گے. تو اس لیے منت مانگ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. ہاں کسی آدمی نے منت مانی کہ میرا اگر فلانا کام ہو گیا تو میں سنوا گھر بناؤں گا، یا مثال کے طور پر میں فلانی فلم دیکھوں گا، نعوذ باللہ سن لوں گا، تو پھر یہ نہ پوری کرنا یہ لازم. پھر ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک رہبانیت یہ جائز تھی، ایک عمل تھا کہ بالکل دنیاوی مشاغل سے کٹ ہو کر، نکاح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مسجد کی خدمت کرنا، یہ گدا گاہ ہے، کلیسا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے جو ہے نا وہ کام کاج کرنا، اس کے لیے. پھر منت مانی، اس کے بعد کہا کہ فتقبل منی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کی قبولیت کی دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے. میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے اور کوئی نیک عمل کیا، اس کے بعد اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے. اس بات پہ اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے تو عبادت کر لی ہے، اگر آگے وہ قبول کرے یا نہ کرے. آگے وہ قبول کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کسی سے کہو جی آپ نے صحیح وضو نہیں کیا تھا اس لیے آپ کی نماز نہیں تھی، تو کیا کہتے ہیں جی میں تو پڑھ لیا، قبول کرے نہ کرے اللہ کی مرضی. بھائی اللہ نے پہلے بتایا ہے کہ صحیح وضو کرو گے تب میں نماز قبول کروں گا. اللہ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے، کوئی شک شبہ چھوڑا نہیں ہے. اس کے بعد تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے وضو ٹھیک نہیں کیا تو میں نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اللہ قبول کرے. اللہ رسول، لوگ کیا کہتے ہیں اللہ رسول رحیم. میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث قدسی ہے، ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا اللہ غفور رحیم ہے، اس کو دگنا گناہ ملے گا، دگنی اس کی پکڑ ہوگی، ڈبل عذاب ہوگا اس کو، ایک تو گستاخی کا اور دوسرا گناہ کہ یہ گناہ پر ایک قسم کی اصرار کرنا ہے، وہ گناہ پر اور زیادہ مصر ہونا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ نہیں پوچھتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑا نرم دل ہو اور ہم پر شفقت کرتا ہو، چھوٹی موٹی ہماری سستیاں معاف کر دیتا ہو، کچھ نہ کہتا ہو، تو بس ٹھیک ہے جی ہم کہیں جی بس ٹھیک ہے دبی رکھو، جو کچھ مرضی کرتے رہو، بڑا کچھ بھی نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے جو جب اس کو یہ پتہ چلے گا اچھا یہ میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تو پھر دگنا پکڑے گا کہ میں تو تمہیں ڈیل دے رہا تھا شرافت کی وجہ سے، تم نے میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس لیے نیک عمل کر کے اس پر قبولیت کی دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے۔ انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها، پھر جب جن لیا، مریم علیہ السلام پیدا ہوا تو اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے تو اس کو مسجد کی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنا تھا، اور وہاں پر رواج یہ تھا کہ لڑکے کو ہی قبول کرتے تھے، لڑکی کو قبول نہیں کرتے تھے، تو یہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، یہ تو لڑکی ہے، آگے اللہ کیا کرے، کیا کرے دعا میں انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی، اللہ کہہ رہا ہے واللہ اعلم بما وضعت، تجھے نہیں پتا کہ لڑکی کتنی اللہ والی، کیا شان ہے اس لڑکی کی، اس کا اللہ ہی کو پتا ہے، اس لیے اگر کسی کو اللہ بیٹیاں دے رہے تو اب یہ بیٹیاں اس کے ہاتھ میں کتنی بہتر ہیں، یا اگر اس کے بیٹے ہو جاتے اس کے ہاتھ میں کتنے نقصان دہ ہوتے، اس بات کو یہ نہیں جانتا، اس بات کو کون جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے بیٹی دے دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اس پر بھی اللہ کا بلکہ بتکلف شکر ادا کرو، دل نہیں کر رہا پھر بھی شکر ادا کرو، زبان پر شکریہ کے الفاظ ہوتے اور اپنے دل کو سمجھاؤ یہ فیصلے میری بیوی کے کام نہیں ہے، یہ کس کے کام ہے، اللہ کے کام ہے، یہ اللہ دیتے ہیں، اس لیے اس پر دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ معاشرے میں یہ رواج قائم کرنا چاہیے کہ بیٹے کی بنسبت بیٹی پر زیادہ خوش ہو بندہ، تاکہ معاشرے میں ایک اچھا تاثر ہے۔ اللہ معاف کرے آج بھی آہستہ آہستہ وہی تاثر پھیلتا جا رہا ہے، اور کئی گھر تک اس بات کی بنا پر اجڑ چکے ہیں کہ جس کی تو بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں کیا کریں، یا اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہو رہی پھر بھی گھر اجڑ جاتے ہیں، تو اولاد کا دینا یا دینا نہ دینا، یا اولاد پیدا کرنا یا نہ پیدا کرنا، یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، کس کے اختیار میں ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس ضمن میں پھر بہت سارے مسائل چھڑتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر فرصت پر انشاءاللہ وہ مسائل عرض کریں گے کہ حمل کے مختلف جو ہے نا وہ اور طریقے وضع کیے گئے ہیں، ان میں کس حد تک جو ہے نا اس کی جواز ہے، کس حد تک نہیں ہے، تو انشاءاللہ الگ موضوع ہے۔ تو اللہ فرمانے واللہ اعلم بما وضعت، مریم علیہ السلام جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو اے عمران کی عورت جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اللہ جانتا ہے اس نے کیا جنا۔ تو میرے خیال سے اگر کسی بھائی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اس کو زبان سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے میرے ہاتھ میں کیا بہتر ہے۔ کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا تو ایسا نہیں ہوتا جیسے بیٹی ہوتی ہے، یعنی جو کام بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی تو نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے تو اس کو آزاد کرنا تھا، اور وہاں پہ تو رواج بیٹی ہی لینے کا ہے ہی نہیں ہے، بیٹا ہی لینے کا ہے، تو کیا کریں۔ خیر اس نے کہا اللہ تو نے دی ہے، اللہ پر کامل یقین تھا اور اپنی منت کو پورا کرنا تھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، مریم کا ایک مطلب عابدہ بھی ہے، مریم کا ایک مطلب عابدہ بھی ہے، تو اس کا نام مریم رکھا ان کا، اور کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے، کہ میری اس بیٹی کو اور میرے اس بیٹی کی اولاد کو شیطان کی مردود سے بچانا۔
سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے. اور اگر کبھی وہ نافرمان ہو جائے، بیوی یا اولاد نافرمان ہو جائے، تو ان کی فرمانبرداری کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو. اور کسی کی بیوی یا اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے بہترین وظیفہ فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے، کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیات ہے، آخری آیات میں سے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ یہ اولاد بھی فرمانبردار ہوگی، اور اگر اہلیہ اپنا فرمان ہے تو وہ بھی فرمانبردار ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جب وظیفے کی بات چلی پڑی تو ایک اور بتلا دیتا ہوں. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے غالباً، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. سورہ ممتحنہ 28واں پارہ ہے. تو یہ ایک مجرب عمل یہ ہے کہ جو آدمی اس آیت کو 1100 مرتبہ پڑھ کر چینی پہ دم کر کے، تو گھر میں جو چینی استعمال ہوتی ہے، چائے وغیرہ جس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور کوئی میٹھی چیز جو استعمال ہوتی ہے گھر میں، اس میں دم کر کے اگر یہ دم کر دے تو اس آیت کی برکت سے، قرآن میں تو اللہ نے شفا تو رکھی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر کے اندر جو ناچاکیاں ہیں، اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر، تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے. تقریباً 1100 مرتبہ پڑھ کے چینی پہ دم کر کے جو گھر میں استعمال ہو رہی ہے اس کو اس میں شامل کر دیں، تو انشاءاللہ جو گھر کی ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، جو بھی انشاءاللہ اس کو استعمال کرتا جائے گا، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے نفرتیں دور کرتے جائیں گے اور محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا بھی، اگر سرکش ہو جائیں تو اللہ سے ان کی سرکشی کی دوری کے لیے مانگنا چاہیے. کافی ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ اس کے موضوع میں چند باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں عرض کریں گے. اللہ ہمیں سمجھ اور ان کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.